بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تابع بدل کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم تابع عطف بیان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بعض نحویوں کے نزدیک تابع کی 5 نہیں بلکہ 4 قسمیں ہوتی ہیں: صفت، بدل، تاکید، عطف بحرف۔ عطف بیان بعض نحویوں کے نزدیک تابع نہیں ہوتا لیکن اکثر کے نزدیک تابع ہوتا ہے۔ فصل، ھذا فصل، یعنی یہ فصل ہے۔ عطف البیانی، عطف بیان، تابع، ایسا تابع ہے، غیر صفت، جو صفت تو نہیں ہوتا، یوضح، مگر وضاحت کر دیتا ہے، متبوعہ، اپنے متبوع کی۔ یعنی عطف بیان ایسا تابع ہوتا ہے جو صفت نہیں ہوتا اور اپنے متبوع کی وضاحت کرتا ہے۔ وہوا، اور وہ یعنی عطف بیان، اشہر، زیادہ مشہور نام ہوتا ہے، اسمئی شیئن، کسی چیز کے 2 ناموں میں سے۔ یعنی عطف بیان کسی چیز کے 2 ناموں میں سے جو زیادہ مشہور نام ہوتا ہے وہ عطف بیان ہوتا ہے۔ سمجھیے ذرا اس کو۔ دیکھیے، ایک شخص کا نام ہے جاوید اور اس کا دوسرا جو نک نیم ہے وہ ہے جیدی۔ جیدی کے نام سے وہ زیادہ مشہور ہے اور جاوید کے نام سے وہ کم مشہور ہے۔ تو اب جاوید اور جیدی میں سے جو زیادہ مشہور ہے وہ بن جائے گا عطف بیان۔ تو جیدی زیادہ مشہور ہے، یہ عطف بیان بن جائے گا، یعنی یہ تابع ہو جائے گا، اور جاوید جو ہے یہ مبین بن جائے گا، یہ متبوع بن جائے گا۔ اس کو انہوں نے کس مثال سے بیان کیا، اس کو دیکھیں کیسے بھائی۔ نحو جیسے قام ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی عمر کھڑے ہوئے۔ اب دیکھیے، ابو حفص سے بھی حضرت عمر ہی مراد ہیں اور عمر سے بھی حضرت عمر ہی مراد ہیں، لیکن عمر کا جو لفظ ہے یہ ابو حفص کی نسبت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ ابو حفص بھی حضرت عمر ہی کا نام ہے اور عمر جو ہے یہ بھی حضرت عمر ہی کا نام ہے۔ تو اب ان دونوں ناموں میں سے جو زیادہ مشہور ہے وہ عمر ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا عطف بیان اور ابو حفص بن جائے گا مبین۔ ابو حفص بن جائے گا متبوع اور عمر بن جائے گا اس کے تابع۔ ترکیب کس طرح ہوگی؟ قام فعل، ابو حفص مبین، عمر اس کا عطف بیان۔ مبین عطف بیان مل کر قام فعل کے لیے فاعل، قام فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی قام عبد اللہ بن عمرہ، وقام عبد اللہ بن عمرہ، اور عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے۔ اب اس میں دیکھیے، عبداللہ یہ حضرت عمر کے بیٹے کا نام ہے اور ابن عمر بھی حضرت عمر کے بیٹے ہی کو کہتے ہیں۔ ابن عمر جو ہے یہ نام زیادہ مشہور ہے جبکہ عبداللہ یہ کم مشہور ہے، تو جو زیادہ مشہور نام ہے وہ بن جائے گا عطف بیان، یعنی ابن عمر جو ہے یہ عطف بیان بن جائے گا اور عبداللہ یہ بن جائے گا مبین۔ اب ترکیب کس طرح ہوگی؟ قام فعل عبداللہ مرکب اضافی ہو کر مبین، اور ابن عمرہ یہ مرکب اضافی ہو کر اس کے لیے عطف بیان۔ مبین عطف بیان مل کر قام فعل کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اچھا بھائی، اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ پیچھے جو ہم نے بدل کل کی تعریف پڑھی تھی تو اس میں بھی تو ہم نے یہی پڑھا تھا، مثال پڑھی تھی، جاءنی زید اخوک، میرے پاس تیرا بھائی زید ہے، تو زید سے مراد تیرا بھائی ہے اور تیرے بھائی سے مراد زید ہے۔ تو اسی طرح جو آپ نے مثالیں یہاں پر بیان فرمائی ہیں تو اس میں بھی وہی ہے، ابو حفص سے عمر مراد ہے، عمر سے ابو حفص مراد ہیں، عبداللہ سے ابن عمر مراد ہے، ابن عمر سے عبداللہ مراد ہیں۔ تو یہ تو بدل والی صورت بن رہی ہے۔ تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی ولا یلتبسوا بالبدل لفظا، اور یہ التباس نہیں رکھتا، مشابت نہیں رکھتا، یعنی عطف بیان جو ہے یہ بدل کے ساتھ لفظی طور پر مشابت نہیں رکھتا۔ کس طرح مشابت نہیں رکھتا؟ وہ اس طرح مشابت نہیں رکھتا کہ دیکھیے، بدل اور مبدل منہ کے اندر جو مبدل منہ ہوتا ہے نا اس کو بطور تمہید لایا جاتا ہے اور حکم جو ہے وہ بدل پر لگانا مقصود ہوتا ہے، جبکہ عطف بیان کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ عطف بیان کے اندر حکم دونوں پر لگایا جاتا ہے، تابع اور متبوع دونوں پر ہی حکم لگانا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے جاءنی زید اخوک، وہاں جاء فعل کا حکم جو ہے وہ اخوک تیرے بھائی پر لگانا مقصود تھا،
اور یہاں پر جو ہے قام ابو حفص عمر، اس میں قام فعل کا جو حکم ہے ابو حفص اور عمر دونوں پر برابر لگانا مقصود ہے۔ عمر کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ زیادہ مشہور ہے۔ اچھا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عطف بیان جو ہے یہ التباس نہیں رکھتا، مشابہت نہیں رکھتا، بدل کے ساتھ لفظاً لفظی طور پر، فی مثل قول شاعری، شاعر کے قول کی مثل میں۔ اب شاعر کیا کہہ رہا ہے دیکھیے ذرا اس کو۔ شاعر کہتا ہے انا، میں، ابنو، بیٹا ہوں، اس شخص کا، التارکی، جو چھوڑنے والا ہے، یعنی قتل کر کے چھوڑنے والا ہے، البکری، بکری کو۔ میں بیٹا ہوں اس بہادر شخص کا جو قتل کر کے چھوڑنے والا ہے۔ کس کو قتل کر کے چھوڑنے والا ہے؟ البکری بشرن، بکری کو، وہ کہ جو بشر ہے، یعنی بکری یہ بھی ایک بہادر شخص تھا، لیکن یہ بکری کے نام سے زیادہ مشہور نہیں تھا، بشر کے نام سے زیادہ مشہور تھا۔ تو شاعر جو ہے اس مثال کے اندر البکری اور بشر یہ جو دو الفاظ لے کر آ رہا ہے، اس میں البکری یہ ہے مبین اور بشرن یہ ہے عطف بیان۔ شاعر کہتا ہے انا، میں، ابنو، بیٹا ہوں اس شخص کا، التارکی، جو قتل کر کے چھوڑنے والا ہے، البکری، بکری کو۔ کون بکری؟ بشرن، وہ جو بشر ہے، علیہ، جس پر، الطیرو، پرندے، علیہ کی ہی ضمیر کا مرجع بشر ہے، وہ بشر جس پر، الطیرو، پرندے، ترکبہ، انتظار کر رہے ہیں اس کا، وقوعاً، گرنے کا۔ یعنی میرا والد جو ہے وہ ایسا بہادر شخص ہے کہ جس نے بکری جو بشر کے نام سے مشہور ہے، بکری جو بہادر شخص تھا، اس کو قتل کر کے چھوڑ دیا تھا، اور وہ اتنا ادھمرا ہو گیا تھا کہ پرندے اس کے گرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تو میں ایسے بہادر شخص کا بیٹا ہوں۔ تو اب اس مثال میں البکری جو ہے یہ ہے مبدل منہ، یہ اسی شخص کا نام ہے جس کو قتل کیا ہے شاعر کے والد نے، اور بشرین یہ بھی اسی شخص کا نام ہے جس کو قتل کیا ہے شاعر کے والد نے، لیکن بشرین جو ہے یہ زیادہ مشہور ہے اور بکری کم مشہور ہے، تو اس لیے بشرین جو ہے یہ بکری کے لیے بن جائے گا عطف بیان۔ امید ہے کہ آپ کو عطف بیان کا سبق، عبارت، ترجمہ، تفہیم سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔